ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں سے آگے. امریکہ میں امریکن فٹ بال اتنا ہی مقبول ہے جتنا کہ پاکستان میں کرکٹ، لیکن جہاں فٹ بال کا انداز باقی دنیا سے بہت مختلف ہے، کیونکہ یہاں بال کو پاؤں سے کک لگا کے نہیں بلکہ ہاتھ میں پکڑ کر بھاگا جاتا ہے. اس کھیل میں اسکول کی سطح پر بھی بہت دلچسپی لی جاتی ہے اور اکثر پوری کمیونٹی نوجوان کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کے میچز دیکھنے آتی ہے. اس وقت رضا نقوی ہمیں لے جا رہے ہیں ریاست الینوائے کے ایک چھوٹے سے شہر کے ایک ایسے اسکول میں جہاں کھلاڑی اپنے اگلے مقابلے کی تیاری کر رہے ہیں. مکوم نامی اس چھوٹے شہر میں ایک امریکن فٹ بال کا میچ شروع ہونے والا ہے. اگرچہ ایک چھوٹے اسکول کی ٹیم کھیلنے والی ہے، مکوم کے بہت سے شہری انہیں سپورٹ کرنے کے لیے آئے ہیں. جل کیلسو ایک چیئر لیڈر ہیں جو تماشائیوں میں جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہیں. میں نہیں جانتی کہ ہم کتنے کامیاب ہوتے ہیں، مگر ہم لوگوں میں میچ کے لیے جوش پیدا کرنا چاہتے ہیں. اور اس ماحول سے پلیئرز میں بھی حوصلہ پیدا ہوتا ہے. آج مکوم کی ٹیم جیت گئی. ٹیم کے سب سے اہم کھلاڑی کرس جیکسن کا کہنا ہے کہ انہیں امریکن فٹ بال کھیل کر بہت مزہ آتا ہے. میں اپنے دوستوں کے ساتھ روز فٹ بال کھیلتا ہوں. یہ ایسے دوست ہیں جن کے ساتھ میں بچپن سے فٹ بال کھیلتا آ رہا ہوں. بلکہ امریکن فٹ بال کی وجہ سے کرس اس شہر میں ایک سٹار بن گئے ہیں. جہاں بھی میں جاتا ہوں لوگ مجھے پہچانتے ہیں اور مجھ سے ہاتھ بھی ملاتے ہیں. لیکن اکثر فینس کا کہنا ہے کہ ان کے شہر میں امریکن فٹ بال ہار جیت سے بڑھ کر اور زیادہ اہمیت بھی رکھتا ہے. یہاں جو ماحول بنتا ہے، موسیقی، چیئر لیڈرز، تماشائی، یہ سب اس چھوٹے سے شہر کے لیے بہت اچھا ہے. اس سے کمیونٹی مضبوط ہوتی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سے فینز، بچوں کے والدین، سابق کھلاڑی اور دیگر لوگ یہاں آتے ہیں اور یہ سب ہماری کمیونٹی کا حصہ ہیں. ٹیم کے کوچ کیلی سیئرز کا کہنا ہے کہ ان کا کام آسان نہیں ہے. اسکول بچوں کے لیے ایک بہت اہم اور مشکل مرحلہ ہوتا ہے، تو مجھے نہیں پتا ہوتا کہ میرے پلیئرز کس موڈ میں پریکٹس کے لیے آئیں گے. لیکن جب آپ جیتنے لگتے ہیں تو ایک مثبت ماحول پیدا ہوتا ہے جو پھر پورے شہر میں پھیل جاتا ہے، اور یہاں مقام میں ہمارے پاس ایسا ماحول موجود ہے. سیئرز کا کہنا ہے کہ جیسے جیسے ٹیم جیتی جاتی ہے کمیونٹی ان کے میچز دیکھنے کے لیے آتی رہے گی. شیلا ہینسی کے ساتھ رضا نقوی، اردو VOA. سردی کے موسم میں لحاف کے اندر گھس کر مونگ پھلی کھانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے. لیکن مدیہ انور بتا رہی ہیں کہ امریکہ میں بعض لوگ ہاتھ سے اتنے خوبصورت لحاف تیار کرتے ہیں کہ انہیں اوڑا نہیں سجایا جاتا ہے، اور ان لحافوں کی باقاعدہ نمائش بھی کی جاتی ہے جسے دیکھنے لوگ دور دور سے آتے ہیں. ایسی ہی ایک ایگزیبیشن دیکھنے کے لیے چلتے ہیں ریاست ٹیکساس کے شہر ہیوسٹن. ریاست ٹیکساس کے شہر ہیوسٹن میں گزشتہ ماہ لحافوں کی اس نمائش میں دنیا بھر سے لوگوں نے شرکت کی. یہ خواتین جنوبی امریکہ کے ملک کوسٹا ریکا سے بطور خاص اس نمائش کو دیکھنے آئیں. کوسٹا ریکا میں ہماری لحافوں کی ایک دکان ہے، ہم یہاں اس کے لیے خریداری کرنے آئے ہیں. اس نمائش میں مختلف اقسام اور ڈیزائنز کے لحاف رکھے گئے. روایتی امریکی انداز کے علاوہ ان لحافوں پر مختلف چیزیں جیسا کہ تاش کے پتے اور مختلف شخصیات کی تصاویر بھی بنائی گئیں. ان میں سے بہت سے لحاف آرٹ کے نمونوں کی طرح بیش قیمت ہیں. ٹیکساس سے تعلق رکھنے والی وکی مینگم لحاف بنانے کی ماہر ہیں. انہوں نے اس نمائش کے انعقاد میں بھی مدد کی. یہ لحافوں کی سالانہ نمائش ہے. یہاں سے بہتر لحاف آپ کو کہیں نہیں ملیں گے. مینگم عموماً مختلف لوگوں کے ساتھ مل کر لحاف تیار کرتی ہیں، لیکن یہ لحاف انہوں نے اکیلے بنایا. یہ لحاف تیار کرنے میں مجھے تقریباً 2 سال لگے. اس طرح کے لحاف میں مختلف پیمائشیں استعمال کی جاتی ہیں اور اسے ٹکڑوں میں بانٹ کر ہر ٹکڑے پر الگ سے محنت کی جاتی ہے. پہلے یہ پرندہ بنایا گیا اور بعد میں اسے لحاف پر سیا گیا. مینگم اور ان جیسے بہت سے لوگوں نے اس نمائش میں اپنے تیار کردہ لحاف رکھے. مینگم نے لحاف تیار کرنے کے فن کو عام کرنے کے لیے ایک گروپ قائم کیا جس میں خواتین لحاف تیار کرتی ہیں. جوائے ٹینک کہتی ہیں کہ یہ ایک اچھا سلسلہ ہے. یہاں پر لوگوں کو مل بیٹھ کر آپس میں کام کرنے اور سیکھنے کا موقع ملتا ہے. یہاں پر لحاف تیار کرنے والے اپنے بنائے گئے لحاف بطور عطیہ بھی دیتے ہیں، جیسا کہ ڈینک یہ لحاف ایک سپاہی کو عطیہ کر رہی ہیں. یہ لحاف ایک ایسے سپاہی کو دیا جائے گا جو باہر سے جنگ لڑ کر آیا ہے اور زخمی ہے.
इस लिहाफ के बहुत से हिस्से दूसरों की तरफ से अतिया किए गए। ये सितारे मुख्तलिफ लोगों ने तैयार किए और इस लिहाफ पर बहुत से मुख्तलिफ लोगों के दस्तखत भी कराए गए। लिहाफ बनाने के लिए मेहनत और तवज्जो दरकार है। यही वजह है कि इस नुमाइश में जिन लोगों ने अपने तैयार करदा लिहाफ रखे वो अपने काम से मुतमईन हैं और इस शोबे में मजीद काम करना चाहते हैं। ग्रेग फ्लेकस के साथ मदीहा अनवर, उर्दू VOA। जैसे जैसे यहाँ सर्दी बढ़ रही है, अमेरिका में कई माह से जारी ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट नामी तहरीक के मुजाहरे भी मजीद गर्म होते जा रहे हैं। न्यूयॉर्क सिटी से शुरू होने वाली ये तहरीक अमेरिका के बड़े मालियाती इदारों और हुकूमत की पॉलिसी के खिलाफ है, जिसमें इस हफ्ते कारकुनों ने उन लोगों की तकलीफों की जानिब तवज्जो दिलाने के लिए एक बड़ा मुजाहरा किया जिनके घरों पर बैंक्स और कर्जा देने वाले इदारे कब्जा कर चुके हैं। तफसीलात आयशा खालिद से। न्यूयॉर्क के खराब मुआशी सूरत हाल से शदीद मुतासरा इलाके ब्रुकलिन में सैकड़ों मुजाहिरीन ने बरसती हुई बारिश में कुर्की हो जाने वाले कई घरों का दौरा किया। कभी इस घर की मालिका ये खातून बैरूनी दरवाजे पर खड़े होकर मुजाहिरीन का इनके ताउन के लिए शुक्रिया अदा कर रही है, जबकि ये शख्स जल्द ही अपना घर खो बैठने के गम से निढाल है। और कैंडल जैकमैन ने बताया कि इन्हें अपने साबका घर की चाबियां मिलने की कोई उम्मीद नहीं, लेकिन तवक्को है कि मुझे जल्द ही सर छुपाने की कोई जगह मिल जाएगी, क्योंकि इस शहर में जरूरत से बढ़कर इतनी बड़ी तादाद में खाली फ्लैट्स मौजूद हैं कि हम में से किसी को भी सड़कों पर या एक फ्लैट में कई खानदानों को तंग होकर सोने की जरूरत नहीं। ये खातून और दूसरे मुतासरीन बैंक्स पर गैर कानूनी कर्जे जारी करने का इल्ज़ाम लगाते हैं, जिसे गैर मुनसिफाना धोखाधड़ी का काम समझा जाता है। इसका नतीजा मुतासरीन के अपने घरों से इनखला के नतीजे में निकलता है। पेस यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर जॉर्ज मार्टिनेस के मुताबिक बैंक्स ने बगैर जांच पड़ताल के कर्जे दिए। ये एहतजाज गलत तरीके इस्तेमाल करने वाले बैंकों के खिलाफ है जो लोगों के घरों को बेचकर खुद बच गए, और ये मुजाहरा उन लोगों के लिए है जो अपने घरों का कब्जा और सर पर साइबान रखने का बुनियादी हक फिर से हासिल करेंगे, और ये एक बहुत मुस्बत कदम है। बैंक्स के आला ओहदेदारों पर इल्जाम है कि इन्होंने हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली माली रियायत खुद को करोड़ों डॉलर्स के बोनसेस देने के लिए इस्तेमाल की, जबकि लोगों को घरों की कुर्की के नोटिस मिले। अमेरिका के 20 से ज्यादा शहरों में मुजाहिरीन ने बैंक्स की जानिब से बेदखल कर दिए जाने वाले लोगों की हिमायत में मुजाहरे किए। रियासत जॉर्जिया के शहर एटलांटा के एक ग्रुप ने इस खातून के घर को कुर्की के लिए नीलाम होने से बचाने के लिए अदालत की एक इमारत पर कब्जा कर लिया, और कुर्कियों से सबसे ज्यादा मुतासर होने वाली रियासतों कैलिफोर्निया और नेवादा के अटॉर्नी जनरल्स ने बैंक्स की जानिब से किसी मुमकिन फ्रॉड की तहकीकात के लिए मिलकर काम करने का ऐलान किया है। पीटर फेडिंस्की के साथ आयशा खालिद, उर्दू VOA। खबरों से आगे में अब देखिए पाकिस्तान के अहम मामलात पर आपकी अपनी राय। हम रख रहे हैं आपके सामने पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस, जिनके हल के लिए आप अपनी तजावीज़ हमें भेज सकते हैं फेसबुक पर तहरीरी और वीडियो पैगाम के जरिए। अपनी सोच को अल्फाज दीजिए और हमें बताइए कि अगर पाकिस्तान को दरपेश मसाइल हल करने का मौका आपको मिलता तो आप क्या करते। यहाँ पर आइए लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, जिसके बाद हम आपको ले जाएंगे बहर ओकियानूस के एक ऐसे हिस्से में जिसके बारे में मशहूर है कि वहाँ जाने वाले अक्सर वापस नहीं आते। लेकिन आप इस ब्रेक के बाद जरूर वापस आइएगा। विल बी राइट बैक।